अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मौजू जो बहुत ही कम बयान हुआ है, और इस मौजू का जो आज का जो मौजू है वो दरअसल मौजू ये है कि हर इमाम ने अपने बाद अपने जानशीन के लिए जो वसीयतें छोड़ी, और इन वसीयतों पर जिन जिन लोगों को ख़ानदान में से गवाह बनाया गया वो शियाने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो उस हुज्जत के दौर में, उस इमाम के दौर में होते थे, यानी कि एक ख़ानदान की तरफ से गवाही और कुछ अपने शियों में से कुछ लोगों को गवाह बनाया जाता था। तो जब उस हुज्जत का दौर शुरू होता, पहली हुज्जत के बाद जिसके लिए उसको वसीयत की जाती है, तो फिर हम देखेंगे कि उन गवाहों ने क्या उस हुज्जत के लिए उस गवाही को दिया। अगर गवाही को देने वाले देखेंगे कौन कौन हैं और कौन से लोग हैं ख़ानदान के अंदर जिन्होंने उस गवाही को छुपाया, बल्कि उस इमामत का ही इनकार कर दिया। इसी तरह जो बाहर से यानी कि ख़ानदान के अलावा हैं, जिन लोगों को गवाह बनाया गया, हम ये देखेंगे कि उन लोगों में से कौन कौन से लोग जो हैं वो अपनी गवाही पर कायम रहे और कौन कौन से लोग जो है वो उन्होंने गवाही नहीं दी। तो आज इस मौजू का मकसद ये है कि हम सबसे पहले आज के इस पार्ट के अंदर, ये टोटल 12 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर हम आपके सामने सबसे पहली वसीयत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की वो आपके सामने पेश करेंगे, ताकि हम सबको, हमारे बरादरान अहले सुन्नत को भी ये मालूम हो जाए कि जो शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं वो कभी भी अपनी तरफ से किसी को इमाम नहीं बनाते, बल्कि खुदा के बनाए हुए इमाम को ही वो इमाम मानते हैं। और उस इमाम के पास क्या क्या होता है वो हम इन कुतुब के अंदर, इन हदीसों के अंदर देखेंगे जो कुतुब के अंदर मौजूद हैं। तो आज सबसे पहली जो किताब है शेख सदूकी कमालुद्दीन व तमामुल नहमा, जिल्द नंबर इसकी अव्वल है PDF फाइल के अंदर, और पेज नंबर 236, जिल्द नंबर अव्वल उर्दू के अंदर जो PDF के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 236, बाब नंबर 22, 22 नंबर बाब। और बाब का नाम जो है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ जाता है, आप स्क्रीन पर देखेंगे और फिर इसके बाद हम अपना इंशाल्लाह मौजू शुरू करते हैं। यकीनन स्क्रीन पर आपको बाप का नाम नजर आ रहा है। बाप का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी हुज्जत तक वसीयत का मुतसिल होना और ज़मीन का क़यामत तक हुज्जत खुदा से खाली ना होना। तो इस बाप के अंदर हमारे पास टोटल 2 हदीसें हैं वसीयत के लिहाज से, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत की अपने बेटे हिब्बतुल्लाह को, वो आपके सामने पेश करेंगे। तो यकीनन स्क्रीन पर आपने देख लिया कि स्क्रीन पर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी हुज्जत तक वसीयत का मुतसिल होना और ज़मीन का क़यामत तक हुज्जतान खुदा से खाली ना होना, कि इस मौजू के अंदर आपको पता चल गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अल्लाह की आखिरी हुज्जत इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक वसीयतों का मुतसिल होना, यानी कि एक ही जगह पर मौजूद होना तमाम वसीयतों का। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और हसद की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई, ये हम आज इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करते हैं। आए दोबारा से हदीस की तरफ चलते हैं, हदीस को देखते हैं और हदीस क्या कह रही है। तो यकीनन स्क्रीन पर आपको हदीस नज़र आ रही है। मैं सारे रावी छोड़ देता हूँ जहाँ से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि मैं सैयदुल अंबिया हूँ और मेरा वसी सैयदुल ओसिया पैगम्बरान है, और इसके ओसिया भी सरदारान ओसियाए पैगम्बरान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया कि वो इनके लिए शाइस्ता वसी मुकर्रर फरमाए, तो अल्लाह ने इनको वही फरमाई कि मैंने पैगम्बरों को रिसालत के एजाज़ से नवाजा है और अपनी मखलूक की आजमाइश की, तो इनमें से नेक लोगों को पैगम्बरों का वसी करार दिया। ए आदम तुम शीश को वसी करार दो, ए आदम तुम शीश को वसी करार दो
यकीनन इबारत आपको नजर आ रही है, शीश को वसीयत करो, और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हिब्बतुल्लाह हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपना वसी करार दिया। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद शबान को वसीयत की जो नज़ला हुरिया के बतन से थे, जिसको अल्लाह ने बहशत से भेजा था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको शीश अलैहिस्सलाम से तजवीज़ फरमाया था। शबान ने अपने बेटे मुजल्लस को वसीयत की, मुजल्लस ने मुहक को, और मुहक ने गसमिशा को, इन्होंने खनूक को जो अदरीस अलैहिस्सलाम हैं, और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने नाखूर को वसीयत की। नाखूर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत साम को वसीयत की, और साम अलैहिस्सलाम ने असामर को, और असामर ने बरीसा को, बरीसा शाको, और बरीसा शाको ने याफस को, याफस ने बर्रा को, उन्होंने जफीसा को वसीयत की। जफीसा ने इमरान को, और इमरान ने वसीयतों को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वसीयत की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बसरैया को, और बसरैया ने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को, और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को, और यूशा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बसरिया को, बसरिया ने शोएब अलैहिस्सलाम को। यहाँ तक तो हमने पढ़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया को, और आसिफ बिन बरखिया ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को वसीयत की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शमून बिन समऊन सफ़ा को, और शमून ने याहया बिन ज़करिया को, याहया बिन ज़करिया ने मंजर को, मंजर ने सलीमा को, सलीमा ने बुरदा को वसीयत की। बस हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरदा ने वसीयतों को मुझे तफवीज़ किया, और ए अली इब्न अबी तालिब, मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, और तुम अपने वसी को तफवीज़ करो, और तुम्हारा वसी तुम्हारी इन वसीयतों को सुपुर्द करेगा जो तुम्हारे फर्जंदों में से एक के बाद दूसरे होंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे बाद यह सिलसिला बेहतरीन अहले ज़मीन तक पहुंचेगा, जो आखिरी इमाम होगा, और लोग तुम्हारे बारे में शदीद इख्तलाफ करेंगे। जो शख्स मेरी उम्मत में से तुम्हारे वसी होने के एतकाद पर कायम रहेगा, ऐसा है जैसे कि मेरे साथ कायम रहा, और जो शख्स तुमसे अलग रहेगा, वो तुम्हारी इताअत ना करेगा, वो नारे जहन्नम में होगा जो काफिरों की जगह है। ये आपने पहली वसीयत जो है वो देखी। यकीनन यहाँ तक ऊपर जो है वो सारी की सारी वसीयत जो है मैंने आपके सामने पढ़ी। यकीनन इसमें आपको पता चल गया कि हज़रत यहाँ से जो PDF फाइल है ना, ये यहाँ तक थी, यहाँ तक यहाँ नारे जहन्नम में जाएगा जो काफिरों की जगह है, यहाँ तक आपने देखा। यहाँ अब हम इस वसीयत के अंदर यकीनन आपने देख लिया कि इस वसीयत के अंदर तमाम अंबिया जो बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आने थे, उनके नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में अपने बेटे हिब्बतुल्लाह को बता दिए थे।
اور یہ وصیت چلتی رہی اسی لیے اس کو متصل وصیت کہا جاتا ہے. تو پھر یہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس، دوسرے نے تیسرے کو وصیت کی، تیسرے نے چوتھے کو وصیت کی، یعنی کہ وہ وصیت منتقل ہوتی رہی. تو آخر میں یہ آ کے ختم ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت کو منتقل کیا مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک. تو اور حکم دیا کہ یا علی اپنے بعد اپنے 11 بیٹوں تک اس وصیت کو منتقل کرتے رہنا ہے. یقیناً یہاں تک یہ حدیث آپ نے دیکھی. اب ہم آپ کے سامنے ایک حدیث اور پیش کریں گے جس سے آپ کے سامنے مزید جو ہے آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا. چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. اس کے اندر کافی وضاحت ہے، حدیث کافی لمبی ہے، لیکن میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، اور نیکسٹ جو ویڈیو آئیں گی ان ویڈیو میں ہر ایک امام کی وصیت، اس وصیت کے علاوہ 11 وصیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے بعد جو وصیت مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کے لیے کی اس کو، پھر امام حسن علیہ السلام نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے وصیت کی وہ پیش کروں گا، پھر امام حسین علیہ السلام نے جو وصیت کی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے. اس طرح یہ 12 پارٹ جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ان وصیتوں کے درمیان جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا خاندان میں سے ان کا ذکر بھی کروں گا، اور جو اس وقت شیعان آل محمد علیہ السلام خود کو کہتے تھے ان میں سے جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا اور وہ کون کون سے تھے، اور انہوں نے اس گواہی پر کیا کردار انجام دیا. کیا وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس گواہی پر قائم رہے، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس گواہی کا انکار کر دیا اور امامت کے خلاف ہو گئے. تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو یہ تمام ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ آگے والی حدیث جو ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اپنا وصی جانشین مقرر کرنے کی اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے جو حکم دیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر قابیل کے ہاں حسد نے ابتدا شروع کر دی. جو پہلا زمین پر حسد ہوا، جو منصب پر حسد ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین پر جو حسد ہوا وہ قابیل نے کیا، اور حابیل پر وہ حسد ہوا. یہاں اوپر آپ نے پڑھا کہ اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے میرا جانشین عطا کر. تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور مزید کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا اور قتل کیا تو اس وقت حابیل کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، لیکن قابیل کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا. اور اصل میں خدا نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا وصی بنانا تھا اس ہی بچے کو بنانا تھا جو حابیل علیہ السلام کا جو بچہ تھا جو اپنی ماں کے شکم میں پوشیدہ تھا. اور قابیل اس چیز کو نہیں جانتا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کے بعد جو جانشین ہوگا، جو وارث ہوگا وہ حابیل ہوگا. تو اللہ نے اس جانشین کو پوشیدہ رکھا، قابیل پر ظاہر نہ ہونے دیا. تو وہ حضرت اسی کا نام ہبات اللہ ہے، تو جو حضرت حابیل علیہ السلام کا جو بیٹا ہے. تو وہاں سے یہ حسد کی ابتدا ہوئی. اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کے اندر مزید آپ کو وضاحت ملے گی کہ وصیتوں پر کیا کیا ہوا. یقیناً آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں سے حدیث نمبر 2 شروع ہو رہی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسی طرح راویوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اور راویوں کو چھوڑ کے میں یہ حدیث پہلے جو آپ کے سامنے پیش کی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان سے. اب امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت سنیں، یہ حدیث فرما رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اس درخت ممنوعہ کے پاس نہ جائیں، پس اس درخت نہ جائیں، لیکن وہ گئے اور اس درخت میں سے کھایا جیسا کہ خدا فرماتا ہے وَلَقَدْ أَحَدَنَا. یہ پوری آیت جو سورہ الطاق کی 115 نمبر آیت ہے، اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا وہ، نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت. خدا نے
ان کو زمین پر بھیجا تو حابیل اور ان کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے اور قابیل اور اس کی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ یہ سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، آپ اس کو سب بہتر جانتے ہیں۔ حابیل مویشیوں کے مالک تھے اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے ایک نہایت عمدہ گوسفند کی قربانی کی اور قابیل نے جو کہ اپنی زراعت سے بے خبر رہتا تھا وہ معمولی بالیاں جو کہ پاک صاف نہ تھی قربانی کے لیے پیش کی۔ اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جیسا کہ ارشاد خدا بندی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 27۔ اور سناؤ ان کو حال واقعی آدم کے دونوں بیٹوں کا، جب دونوں نے قربانی پیش کی اور قبول ہوئی ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس زمانے میں جب قربانی قبول ہوتی تھی تو ایک آگ پیدا ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ پس قابیل نے آتش کدا بنایا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کے لیے گھر بنایا اور کہا میں اس آگ کی پرستش کروں گا تاکہ میری قربانی قبول کرے۔ شیطان نے قابیل سے کہا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تیری قبول نہیں ہوئی، اگر تو اس کو زندہ چھوڑے گا تو اس کے فرزند پیدا ہوں گے جو تیرے فرزندوں پر اس بارے میں فخر کریں گے۔ یہ سن کر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، آپ نے مجھ کو اس کی حفاظت کے لیے نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر دیکھا تو حابیل مقتول پایا۔ فرمایا اے زمین تجھ پر لعنت ہو، کیوں کر تو نے خون حابیل کو قبول کر لیا؟ پھر 40 شب و روز روتے رہے اور خدا سے دعا کرتے رہے کہ اے ایک فرزند عطا کر۔ تو ان کے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ہبت اللہ رکھا، کیونکہ اللہ نے ان کو سوال کے عوض عطا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اس فرزند کو بہت چاہتے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی نبوت تمام ہوئی اور ان کی عمر کا آخری زمانہ آیا تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم تمہاری نبوت ختم ہوئی اور تمہاری عمر کے ایام پورے ہو چکے، تو وہ اسرار جو ایمان اسم اعظم میراث علم اور آثار پیغمبری کے تمہارے پاس ہیں اپنے بیٹوں میں سے ہبات اللہ کو دے دو۔ میں ان تبرکات و علوم کو تمہارے بعد تمہاری ذریت سے قیامت تک ہرگز منقطع نہ کروں گا اور کبھی زمین کو اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑوں گا، اور اس میں ایک عالم کو ہمیشہ باقی رکھوں گا جس کے ذریعے سے لوگ میرے دین اور طریقہ اطاعت و عبادت کو پہچانیں گے، جس سے ہر اس شخص کی نجات ہوگی جو تمہاری اور نوح کی اولاد سے ہوگا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا، لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو خدا اس کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 پشت کا فیصلہ تھا جو سب کے سب انبیاء تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہبات اللہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وصیت کی کہ تم میں سے جو ان سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے تاکہ طوفان سے نجات پائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مرض موت میں مبتلا ہوئے تو ہبات اللہ کو طلب فرمایا اور کہا کہ اگر جبریل علیہ السلام یا دوسرے فرشتوں کو دیکھو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا میرے پدر نے تم سے بہشت کے میووں میں سے ایک ہدیہ طلب کیا ہے۔ ہبات اللہ نے جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی اور اپنے والد کا پیغام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ہبات اللہ تمہارے پدر نے عالم قدس کی طرف رحلت فرمائی اور میں ان پر نماز پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ ہبات اللہ واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہبات اللہ کو غسل میت کی تعلیم دی۔ ہبات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا۔ جب نماز کا موقع آیا تو ہبات اللہ نے کہا اے جبرائیل سامنے کھڑے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام پر نماز پڑھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے ہبات اللہ چونکہ خدا نے ہم کو
حکم دیا کہ تمہارے والد کو بحیثیت میں سجدہ کریں، لہٰذا ہم کو لازم نہیں کہ ان کی کسی فرزند کی امامت کریں۔ پھر ہبۃ اللہ آگے بڑھے، کھڑے ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام پر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پیچھے ملائکہ کے ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور 30 تکبیریں کہیں۔ پھر خدا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 25 تکبیریں فرزندان آدم کے لیے کم کر دو، لہٰذا 5 تکبیریں سنت ہیں، اور رسول خدا نے اہل بدر پر 7 اور 9 تکبیریں بھی کہی ہیں۔ جب ہبۃ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا تو قابیل نے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہبۃ اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ آدم نے تم کو اس علم سے مخصوص کیا ہے جس سے مجھ کو محروم کر دیا تھا، اور وہ وہی علم ہے جس کے ذریعے تمہارے بھائی حابیل نے دعا کی تھی، تو اس کی قربانی ذریعے تمہارے بھائی حابیل نے دعا کی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ میں نے اسی لیے اس کو مار ڈالا کہ اس کی اولاد نہ پیدا ہو جو میرے فرزندوں پر فخر کرے اور کہے کہ ہم اس کے فرزند ہیں جس کی قربانی قبول ہوئی، اور تم اس کے فرزند ہو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور اگر تم مجھ پر وہ علم ظاہر نہ کرو گے جس سے تمہارے باپ نے تم کو مخصوص کیا ہے تو میں تم کو بھی مار ڈالوں گا جس طرح تمہارے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا۔ پس ہبۃ اللہ ان کے فرزند جو کچھ ان کے پاس علم اور ایمان اور اسم الاعظم اور میراث اور اثار علم تھا پوشیدہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وصیت ہبۃ اللہ ظاہر ہوئی تو اس زمانے کے لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت پر نظر کی، اور معلوم ہوا کہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی ہے، تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق اور اطاعت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہبۃ اللہ کو یہ بھی وصیت کی تھی کہ اس وصیت کو ہر سال کے شروع میں سب دیکھا کریں اور اس پر قائم رہنے کا عہد کرتے رہیں، وہ دن ان کے لیے عہد کا ہوگا، لہٰذا وہ لوگ اس وصیت کو دیکھا کرتے اور عہد لیا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت ہر نبی کی وصیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جاری رہی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے اسی علم کے ذریعے پہچانا جو ان کے پاس تھا، یعنی یہی معنی ہے اس آیت کے سورہ الہود آیت نمبر 25 اور سورہ المومنون آیت نمبر 23، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف۔ یقیناً یہ باقی آپ ساری عبارت آگے پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس عبارت کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد چند جو باتیں ہیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مومنین، آپ نے ان وصیت کو دیکھا، اس وصیت کے اندر یہ متصل وصیتیں ہیں جن کا ذکر آپ کو مل رہا ہے، اور قابیل نے جو حابیل اور ہبۃ اللہ کے ساتھ جو باتیں کی حسد کی بنیاد پر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح یہ حسد رکا نہیں، یہ حسد چلتا رہا، انبیاء کی اولادوں میں آتا رہا، آگے چلتا رہا یہاں تک کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں تک یہ جا پہنچا، اور اس نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اولادوں میں بھی اس حسد نے جو حقیقی امام تھا اس امام سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے وہ اس حجت سے دور ہو گئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اب ہم جتنی بھی وصیتیں پیش کریں گے وہ 11 اماموں سے پیش کریں گے کہ ایک امام نے جو وصیت کی تھی اپنے خاندان کے جن لوگوں کو گواہ بنایا تھا ان میں سے کون اس گواہی پر قائم رہا اور کون تھا جو اس گواہی کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جو اس وقت کے شیعہ تھے وہ کون کون سے شیعہ تھے جن کو گواہ بنایا گیا، اور ان میں سے کون کون اس گواہی پر باقی رہا، اور کون کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے گواہی کا انکار کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک بھی ہو اس ویڈیو کو یا اس بات کو جو حکم معصومین علیہ السلام آپ کے سامنے پیش کیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسرا پارٹ جو کہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت پر ہوگا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس پر جو مسائل اٹھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔